بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما میرے بیٹے اور میری صاحبزادی کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ، بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تفسیر الجیلانی میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرما دو کہ میں اپنی تبلیغ اور تمہارے ڈرانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی دنیاوی نفع اور مزدوری طلب نہیں کرتا، مگر میں تم سے اپنے اہل بیت کی محبت و مودت طلب کرتا ہوں تاکہ ان سے تمہارے استفادہ اور استرشاد کا راستہ دائماً چلتا رہے، کیونکہ وہ بھی میری طرح توحید ذاتی کی فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، علی اور ان دونوں کے صاحبزادے رضی اللہ عنہم۔ اس پر تمہارے لیے بحیثیت شہادت یہ بات کافی ہے کہ ایسے ائمہ کرام کا تشریف لانا ہے جو حق توحید کے راستے میں اکابر اولو العزم میں سے ہیں۔ ان پر اور ان کے خلفاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات و سلام نازل ہوں، جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل سے آتے رہے، اور جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی اتباع میں کوئی دینی اور حقیقی نیکی کماتا ہے، ہم اس کے لیے اس میں یعنی اس پر مرتبط ہونے والی اخروی زندگی کے کمالات میں زیادہ حسن بڑھائیں گے جو ہماری طرف سے فضل اور احسان ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہ او اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین تنہاں دے باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد کریں کہ ہم اپنے تخیل کے مطابق مملکت قائم کرنے کے اپنے مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانیوں، امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے، اور اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اپنی تمام صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ عید الاضحیٰ پر قوم کے نام پیغام، کراچی میں 24 اکتوبر 1947۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکو سنجر و فقر جنید و بسطامی۔